الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نماز کے احکام میرے ہاتھ میں ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرتب کرتا یہ کتاب ہے. اس میں 12 رسالے ہیں. جو رسالہ فیضان جمعہ ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت کنز العمال حدیث نمبر 2238 کے حوالے سے لکھی ہے وہ سنیے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان حدائق بخشش میں حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ بڑا عشق بھرا ہے کیونکہ اس میں عاشق مدینہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت باعث خیر و برکت حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے عشق برے کلام حدائق بخشش کے کلام پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں. اور نعت مصطفیٰ سننے سے سنانے سے عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے. اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کاش ہمیں درد کا مزہ آ جائے، پہلے درد مل جائے پھر اس کا مزہ آ جائے. کاش. تو آج جو ہم کلام وہ پڑھیں گے سنیں گے، یہ میں عرض کرتا ہوں اس سے پہلے آئیے ہم اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور قیامت کے روز بندہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. کہتے ہیں جیسی نیت ویسی مراد. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر شرکت کریں گے. سب سے اہم اور بنیادی نیت تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے ثواب پانے کے لیے یہ اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. تعظیم علم دین کی خاطر دو زانوں بیٹھوں گا اور ہاتھوں ہاتھ بیٹھ جائیں حاضرین بھی اور ناظرین بھی. جس قدر ادب کریں گے اسی قدر انشاءاللہ عز و جل وہ سیکھنا نصیب ہوگا اور برکتیں ملیں گی. با ادب با نصیب. موقع کی مناسبت سے عز و جل کہوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو کہنے والے کی دلجوئی کی خاطر اور اطراف کی اشیاء کو گواہ بنانے کے لیے نمایاں آواز سے درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
یاد وطن ستم کیا، یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب، بیٹھے بٹھائے بد نصیب، سر پہ بلا اٹھائی کیوں۔ اے وطن کی یاد، تو نے بڑا ستم کیا۔ کیا ستم کیا؟ تو نے مجھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے مبارک جنگل، دشت کا مطلب ہے جنگل، دشت حرم مدینہ کا جنگل، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے۔ اے وطن کی یاد، تو نے بڑا ستم کیا۔ کیا ستم کیا؟ مجھے میرے محبوب کے مدینے کے مبارک جنگل سے کیوں لے آئی؟ بیٹھے بٹھائے میرے سر پر کیوں یہ بلا اٹھائی؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو نبی کے عشاق ہیں ان کو اپنے وطن سے زیادہ مدینے سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، دور رہ کر کے ویران ہے زندگی، مدینے سے دور رہ کر ویران ہے زندگی، دور رہ کر کے ویران ہے زندگی، موت بھی کیف آور مدینے میں ہے۔ یہاں کی زندگی سے مدینے کی موت اچھی ہے۔ تو جو نبی کا عاشق ہے اس کو اپنے وطن سے محبوب کے مدینے سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ وطن کسے کہتے ہیں؟ جائے ولادت، جائے پیدائش، جہاں آدمی کی ولادت ہوتی ہے اور فطری طور پر اس کو وہاں سے محبت ہوتی کہ جہاں وہ پلا بڑا، جہاں کی آب و ہوا میں رہا، جہاں کے گلی محلوں میں رہا، اس سے الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے۔ مگر جو نبی کے عشاق ہیں انہیں اپنے وطن سے زیادہ مدینے سے محبت ہوتی ہے، مدینے کے بیابان سے محبت ہوتی ہے، مدینے کے دشت سے محبت ہوتی ہے، مدینے کے صحرا سے محبت ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس مدینے کے صحرا کو نسبت کس سے ہے؟ اس مدینے کے جنگل کو نسبت کس سے ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اعلی حضرت وہ یاد وطن کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے بڑا ستم کیا کہ تو جو مدینے کے جنگل سے مجھے کیوں لے آئی؟ مزید اگلے شعر میں لکھتے ہیں، دل میں تو چوٹ تھی دبی، ہائے غضب ابھر گئی، دل میں تو چوٹ تھی دبی، ہائے غضب ابھر گئی، پوچھو تو آہ سرد سے، پوچھو تو آہ سرد سے، ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں، یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، اپنے عشق بھرے مدنی جذبات پیش کر رہے ہیں کہ میرے دل میں عشق کی چوٹ دبی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے فرقت مدینہ میں، مدینے کے ہجر میں، مدینے کی جدائی میں ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی آہ بھری،
تو اس ٹھنڈی آہ کی وجہ سے میرے دل کی جو دبی ہوئی چوٹ تھی وہ پھر ہری ہو گئی. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چوٹیں لگتی ہیں نا سردی میں پھر دوبارہ وہ درد کرتی ہیں. سرد ہوائیں چلتی ہیں نا وہ چوٹیں درد کرتی ہیں. تو کسی عاشق رسول نے جو ہجر مدینہ میں آہ کھینچی، ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی آہ لی، وہ تو میرے دل کی وہ دبی ہوئی چوٹ تھی پھر وہ ہری ہو گئی. پوچھو تو آہے سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں؟ چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگوں کے آبسو، پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ، پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ، لٹ گئی سب کمائی کیوں؟ اے مدینے کے چھوڑ کر آنے والے، اب سر پر ہاتھ دھر کر کہتے ہو کہ میری ساری کمائی لٹ گئی. تمہیں کس نے کہا تھا کہ مدینے کے باغ چھوڑ کر، گلستان مدینہ کو چھوڑ کر ہند کے جنگل میں آ کر بس جاؤ؟ کیوں مدینہ چھوڑ آیا؟ تجھے کیا ہوا تھا عطار؟ وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے عاشقانہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. یا امیر اہل سنت کا بڑا عشق بھرا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جو امیر اہل سنت نے سبز گنبد کو دیکھ دیکھ کر لکھا تھا. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف اتاری ہے قلم پر، کیف اتاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر. اب مقطع سنیں. تار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، تار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، جان کر دے تان چھاور، جان کر دے تان چھاور، سبز گنبد دیکھ کر، جان کر دے تان چھاور، سبز گنبد. سبحان اللہ. مزید اگلے شعر میں اعلی حضرت اپنے مدنی جذبات کا، عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. باغ عرب کا سروناز دیکھ لیا ہے ورنہ آج، قمری جان غم زدہ گونج کے چاہائی کیوں. عشق رسول کی باتیں. سرو ناز، یہ سرو جو ہے نا یہ گاجر کی شکل کا بہت خوبصورت درخت ہوتا ہے، اور کمری یہ پرندہ ہے نا فاختہ کی مثل. اب یہ سرو کے درخت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے،
خوشی سے چہچہاتا ہے، اپنی میٹھی میٹھی آوازیں نکالتا ہے. تو سید اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج یہ قمری باغ طیبہ نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا ہے، اس کا دیدار کر لیا ہے. ورنہ یہی قمری جو غمزدہ رہتی تھی آج خوشی سے چہچہا رہی ہے بڑی گونجدار آواز میں. اعلیٰ حضرت فراق کے محبوب میں غمزدہ رہتے ہیں، آج ذوق و شوق کے ساتھ نعت پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب آقا نے اعلیٰ حضرت پر کرم فرمایا ہے، تو جلوہ دکھا دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت خوشی میں مست ہو کر نعت رسول کے ترانے پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خل، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کہ جب مدینے کا نام لیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کا نام لیا تو جنتی ہوائیں چلنے لگی. جنتی ہوا عاشق مدینہ پر قربان ہونے کو آ گئی. غم کی جلن کو ہم نے ایسی ہوا کی خبر کیوں دی؟ مدینے کا نام لیا، جنتی ہوا چلتی ہے کہ جو یہ عاشق مدینہ ہجر مدینہ میں تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، اس کی جلن، اس کی سوزش کو ختم کیا جائے. تو اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب مدینے کا نام لیا، جنت کی ہوا چلے گی، ہماری جلن تڑپ ختم ہوگی، تو پھر وہ جو جلن کا مزہ ہے، جو ہجر کا مزہ ہے، جو تڑپنے کا مزہ ہے، وہ نہیں رہے گا. یہ کس نے کہہ دیا نسیم خلد کو؟ اس نے ٹھنڈی ہوا کیوں چلا دی؟ ہاں ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں خوشی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خوں ہمیں رلائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، خوب قید غم میں ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. وہ عشق رسول کے مزے لے رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ اکبر. مزید اعلیٰ حضرت اپنے خوف خدا سے معمور جذبات کا اظہار اس شعر میں کرتے ہیں. فکر معاش بد بلا ہولے معاد جان گزار. فکر معاش کیا ہے؟ روزی کی فکر، کمانے کھانے کی فکر. یہ کیا ہے؟ بد بلا، بڑی مصیبت ہے، بہت آزمائش ہے. اور ہولے معاد پلٹ کر جانے کی وحشت. پلٹ کر جانا ہے رب کی بارگاہ میں، جس نے بھیجا اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی. نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسی گزاری. تو یہ کیا ہے؟ جان گزار. جان کا ہے، جان کو کھٹانے والی ہے، جان کو خطرے میں ڈالنے والی، میری جان نکلتی ہے. فکر معاش، روزی کی فکر، یہ تو بڑی مصیبت. اور پھر پلٹ کر جانا ہے رب کی بارگاہ میں، میری تو جان نکل رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. فکر معاش بد بلا ہولے معاد جان گزار. لاکھوں بلا میں پھنسنے کو، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو، روح بدل میں آئی کیوں. لاکھوں بلا میں پھنسنے کو
حضرت کی شاعری میں حمد ہے، مناجات ہے، اعلی حضرت کی شاعری میں نعت ہے، استغاثہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو اشعار لکھے جاتے ہیں اسے نعت کہتے ہیں۔ استغاثہ جو بارگاہ رسالت میں فریاد کی جاتی ہے، التجا کی جاتی ہے، استغاثے بھی ہیں، منقبت بھی ہیں۔ اعلی حضرت کی شاعری میں نیکی کی دعوت بھی ہے، اعلی حضرت کی شاعری میں فکر آخرت بھی ہے، خوف خدا سے معمور ہے، عقائد و اعمال کی اصلاح بھی ہے اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اعلی حضرت سے بڑی محبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ تو اعلی حضرت لکھ رہے ہیں کہ فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں گزا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ اور امیر علیہ سنت لکھ رہے ہیں کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا۔ اعلی حضرت کے نعتیہ کلام کا نام ہے ہدایت کی بخشش، اور امیر علیہ سنت نے اعلی حضرت کی محبت میں اس سے ملتا جلتا نام رکھا وسائل بخشش۔ ہدایت کی بخشش کا کیا مطلب ہے؟ بخشش کے باغات، کیا؟ اور یہ ہے وسائل بخشش، بخشش کے وسیلے، وسائل بخشش۔ تو امیر علیہ سنت نے اپنے وہ خوف بھرے جذبات کا اظہار کیا، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، آ کے نہ پھنسا ہوتا میں بطور انسان، کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا، اور عید قربا میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا، کاش میں مدینے کا کوئی دمبا ہوتا یا سینگ والا چت کبرا مینڈھا بن گیا ہوتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا، کاش ان کے صحرا کا خار بن گیا ہوتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا۔ اور بھی اشعار ہیں، یہ خوف خدا کی بنا پر اولیاء نے ایسا کہا۔ اب کوئی ڈیڑھ ہوشیار، بعض ہوشیار ہوتے ہیں نا، بعض ڈیڑھ ہوتے ہیں، زیادہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، یہ کہ یہ تو ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، یہ کہتے ہیں کہ میں سچ مچ مدینے کا کتا بن گیا ہوتا، میں اونٹ بن گیا ہوتا، میں خر بن گیا ہوتا، میں خچر بن گیا ہوتا تو یوں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آئے سنیے، یہ بیانات عطاریہ حصہ سیوم، اس میں رسالہ ہے سگے مدینہ کہنا کیسا، یہ معلومات سے مالا مال رسالہ ہے۔ سنیں، یہ عاجزی کے الفاظ ہیں، خوف خدا کی بنا پر اللہ والے ایسا کہتے ہیں، اور یہ کہنا کوئی نئی بات نہیں، صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ سنیے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے لکھا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، پرندے تو بڑا خوش بخت ہے، واللہ یعنی اللہ کی قسم، کاش میں بھی تیری طرح ہوتا، درخت پر بیٹھتا، پھل کھاتا، پھر اڑ جاتا، تجھ پر کوئی حساب و عذاب نہیں، خدا کی قسم کاش میں کسی راستے کے کنارے پر کوئی درخت ہوتا، وہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوتا، وہ مجھے منہ میں ڈالتا، جب آتا پھر نکل جاتا، ایک کاش میں انسان نہ ہوتا۔
اور الزہد میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کاش میں کسی مسلمان کے پہلو کا بال ہوتا. امیر اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا. تو یہ کہنا کوئی عجیب تھوڑی. دیکھیں صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں، کاش میں مسلمان کے پہلو کا بال ہوتا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر تنکا اٹھا کر فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا خدا کی قسم اللہ عز و جل نے جس دن مجھے پیدا فرمایا تھا کاش اس دن وہ مجھے ایسا پیڑ بنا دیتا، درخت بنا دیتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کے پھل کھا لیے جاتے. حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 136 فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا گیا کاش میں دمبا ہوتا، مجھے گھر والے خوب فرما کرتے، مجھے ذبح کرتے، کچھ گوشت بھون لیتے، کچھ سکھا لیتے، پھر مجھے کھا جاتے. کاش میں انسان نہ ہوتا. اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا امت کا امین، امین الامت ہیں یہ کیا عاجزی کرتے ہیں. کاش میں بھیڑ کا بچہ ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر ڈالتے، میرا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی جاتے. حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ جن سے فرشتے ملاقات کرتے اور ان پر سلام بھیجتے تھے، ان کے بارے میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا کر لے جاتی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف خدا کے باعث بجائے انسان کے کبھی درخت اور کبھی درخت کے ایک پتے تو کبھی گھاس تو کبھی خاک کی صورت میں پیدا ہونے کی آرزو فرمائی. طبقات القبرى میں لکھا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا کی بنا پر فرمانے لگے موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اگر وہ تم جان لو تو کبھی لذیذ غذائیں نہ کھاؤ، سائیدار گھروں میں نہ رہو، بلکہ ویرانوں کی طرف نکل جاؤ، تمام عمر رونے دھونے میں بسر کر دو. اس کے بعد فرمانے لگے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا، کھا لیا جاتا اور کھلا دیا جاتا. یہ خوف خدا کی بنا پر کہا. اور کس لیے کہا؟ جو ہم نے اعلی حضرت کا شعر سنا اس بنا پر فکر معاش بد بلا ہولے معاد جان گزار لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدل میں آئی کیوں ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً آج کچھ میرا ذکر محبوب کی بارگاہ میں ہوا ہے.
کیونکہ آج خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا ہے، مجھے میرے محبوب نے، میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ اگلے شعر میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عشق بھرے جذبات کا یوں اظہار کرتے ہیں اور مدینے کی جدائی پر افسردہ ہیں۔ عرض کروں حضور سے دل کی تو میرے خیر ہے، عرض کروں حضور سے دل کی تو میرے خیر ہے، پیٹتی سر کو آرزو، پیٹتی سر کو آرزو، دشتے حرم سے آئی کیوں، پیٹتی سر کو آرزو، دشتے حرم سے آئی کیوں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے عرض ہے میرے دل کو تو کوئی بیماری نہیں، خیر ہی خیر ہے، مگر آرزو، میری آرزو روتی ہے، چلاتی ہے کہ دشت حرم کو چھوڑ کر کیوں واپس ہوئی۔ تو اس شعر میں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج القاری امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے وہ زائر مدینہ کا حال بیان کیا ہے کہ جب وہ مدینے کی زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے، اب اسے مدینے کی یاد آتی ہے۔ جب مدینے میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو احساس نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ مدینے میں، اور جب مدینے سے جدائی ہوتی ہے اب مدینہ یاد آتا ہے، اور اس حالت زار میں وہ خود کو گویا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے گئے اور عرض کریں حضور باقی تو سب خیر ہے، بیماری وغیرہ کچھ نہیں، مگر میری آرزو، میری حسرت سر پیٹ رہی ہے، مجھے کوس رہی ہے کہ تم مجھے دشت حرم سے کیوں لے کر آ گئے، گھر کیوں آ گئے، تم کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا رکھتا، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یعنی گویا یہاں پر آرزو ہے کہ آقا پھر حاضری مدینہ کا اذن عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عشاق کے دل میں مدینے کی محبت وہ ختم نہیں ہوتی، جیسے میں نے شروع میں بھی وہ شعر سنایا آپ کو اعلی حضرت کا ہی، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ کیوں؟ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا ہے، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھاتے تھے، کچھ وہ تذکرہ چلا مدینے کا کہ عشاق مدینے جاتے ہیں تو تمنا ہوتی ہے کہ وہیں رہ جائیں، بقی میں سو جائیں۔ تو ایک اسلامی بھائی جو مدنی محل سے وابستہ نہیں تھے، بس محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ باتیں ہیں خالی، جب مدینے جاتے ہیں نا تو وہاں جا کر فیملی یاد آتی، بال بچے یاد آتے ہیں۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس شخص کی بات سن کر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب حاضری دی اور عرض کیا کہ میں نے مدینے کی بات کی کہ وہاں عشاق تمنا کرتے ہیں کہ جائیں، رہ جائیں، بس جائیں، بقی میں اتر جائیں، اس نے کہا کہ بھائی مدینہ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کی یاد آتی ہے۔ جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی تو امیر اہل سنت نے حسرت کے ساتھ وہ آہ سرد لی اور یہی شعر سنایا،
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور امیر علیہ سنت نے پھر تحدیث نعمت کے لیے فرمایا کہ میں نے اتنی بار مدینے میں حاضری دی ہے کہ مجھے تعداد یاد نہیں ہے، مگر الحمدللہ پھر بھی حسرت ہے کہ مدینے کی حاضری ہو جائے۔ یہ عشاق کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اعلیٰ حضرت وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، عرض کروں حضور سے دل کی تو میرے خیر ہے، دل کو تو منا لیا میں نے، مگر پیٹتی سر کو آرزو، وہ میری جو آرزو ہے، تمنا ہے مدینے کے حرم کی، وہ مدینے کی جنگل کی، وہ میرے سر کو پیٹ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ دشت حرم سے آئی کیوں پیٹتی سر کو آرزو، دشت حرم سے آئی کیوں، حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگے جاواں سونائی کیوں، ایسے مریض کو رضا مرگے جاواں سونائی کیوں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک کی جدائی کا سن کر عاشق کا جو حال ہوتا ہے اس کی خبر دی گئی کہ نئی حسرت کا حادثہ، حسرت نو، نئی حسرت، سانحہ حادثہ، اور مرگ جواں کیا؟ جوان موت۔ کوئی مرتا ہے عزیز تو بچہ مرے تو بھی افسوس ہوتا ہے، بوڑھا مرے تو بھی افسوس ہوتا ہے، مگر جوان کی موت پر حسرت اور افسوس زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مدینے کی جدائی کی خبر، یہ حادثہ، نئی حسرت سن کر دل بگڑ گیا۔ اے رضا، تو نے ایسے بیمار کو ایسی سخت موت جیسی خبر، یہ مرگ جواں سنائی کیوں، بتائی کیوں؟ یہ ہجر مدینہ میں عاشق بے قرار ہوتا ہے۔ جب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینے سے جدائی ہوگی، اس سے خبر ملتی ہے، تو گویا اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے جوان موت کی خبر سنا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ جو دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جب مدینے سے جدائی ہوتی ہے تو امیر اہل سنت کتنی بار، اب تو ایک عرصہ ہو گیا آپ نے سفر نہیں کیا، جب آپ کو مدینے سے جدا ہوتے دیکھا گیا تو جب وہ بس آتی، اسلامی بھائی سوار ہوتے تو امیر علیہ سنت وہ مدینے کے در و دیوار سے لپٹ جاتے تھے، ساروں کی طرح روتے، اور جیسے تیسے آپ کو بمشکل بس میں بٹھایا جاتا، اور بس میں بھی آپ بے قرار ہو کر کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں، بے قرار رو رہے ہیں، زار و قطار، الوداع یا رسول اللہ، حسرتا یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ بالکل آپ وہ قفل مدینہ لگا لیتے، کسی سے کلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو عاشق کی مدینے سے جدائی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے جس کا اس میں تذکرہ کیا، حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی
سے مریض کو رضا مرگ جاواں سنائی کیوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی ماحول اپنانے کی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں۔ یہ عشق بھرا مدنی ماحول اپنائیں گے، انشاءاللہ عشاق کی صحبت ملے گی اور عشق رسول ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت عشق بھرا ہے الحمدللہ۔ کتنے مسلمانوں کی تقدیریں اس مدنی ماحول نے پلٹ دی ہیں۔ ایک مدنی بہار میں آپ کو اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے پیش کرتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 334۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ضیاء کوٹ یہ امیر اہل سنت کے مرشد ضیاء الدین مدنی، جنہوں نے مدینے میں 77 سال گزارے اور آخر بقی میں مدفن کی سعادت پائی۔ یہ ان کے ضلع کی شہر کی بہار ہے۔ دعوت اسلامی والے سیال کوٹ کو ضیاء کوٹ کہتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت پر گامزن ہونے سے پہلے میری حالت نہ گفتہ بے تھی، نہ قابل بیان تھی۔ میرا وجود سرتاپا گناہوں سے آلود تھا۔ لوگوں سے جھگڑا وغیرہ کرنے کے لیے میں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا رکھا تھا۔ میری بد کلامی، فحش گوئی، میرے اسکول کے طلبہ، اساتذہ، ہیڈ ماسٹر سبھی تنگ تھے۔ راہ چلتے بدنگاہی کرنا میرا معمول تھا۔ میں صرف عشق مجازی میں گرفتار ہی نہیں تھا، بلکہ معاذ اللہ ایسی نازیبہ حرکات کا مرتکب تھا کہ بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ شرعی معاملات سے بالکل نہ بلد تھا، نہ واقف تھا۔ میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ فرض غسل کس طرح اترتا ہے۔ رمضان مبارک میں بڑے بڑے گناہگار بھی گناہوں کا سلسلہ ختم کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر افسوس، صد افسوس، میں رمضان میں بھی بازاروں کی زینت بنتا تھا اور معاذ اللہ بدنگاہی کر کے اپنے کالے دل کی تسکین کا سامان کرتا۔ میری عیدیں پارکوں میں بسر ہوتی، 12ویں شریف کا مبارک دن بازاروں میں اور تفریح گاہوں میں گزرتا۔ بسنت آتی تو ساری رات اپنے گروپ کے ساتھ بسنت منانے والوں کی طرح زرد لباس پہنتا اور ناچتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت کا یہ عالم تھا کہ مہینوں مسجد کا رخ نہ کرتا۔ میرے والد صاحب نمازی پرہیزگار تھے، لاکھ پند و نصیحت کرتے، میرے کان پر جوں نہ رینگتی۔ گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ جو میری صحبت اختیار کرتا وہ بھی گناہوں میں گرفتار ہو جاتا۔ اپنے انہی کالے کرتوتوں کے سبب سب کی نظروں میں قابل نفرت بن گیا۔ آخر کار میری کایا کچھ اس طرح پلٹی۔ ایک روز مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک عاشق رسول نے مجھے نماز کی دعوت دی۔ میرے انکار کرنے پر اس نے اصرار کیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے محبت سے مسجد میں لے گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، ایک اسلامی میں نے درس شروع کیا، میں بھی شریک ہو گیا۔ درس کے دوران میں نے اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت کے متعلق حکایات سنی، مجھے حوصلہ ملا۔ درس کے بعد جب اسلامی بھائیوں نے انتہائی محبت بھرے انداز میں مجھے نیکی کی دعوت دی تو میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، کیونکہ عقل و شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ مجھ جیسے قابل نفرت شخص کو کسی نے اس قدر محبت سے نوازا تھا۔ مجھ پر انفرادی کوشش کرنے والے اپنے ہم عمر مبلغ سے میں نے اپنے گناہوں کا فسانہ بیان کیا تو انہوں نے رحمت بھری باتوں کے ذریعے میری ڈھارس بندھائی اور ایسے انداز سے ڈھارس بندھائی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں
میرے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی. میری زندگی کا پہلا دن تھا جب میں نے پہلی بار 5 نمازیں ادا کی. پھر جب سالانہ امتحان کے بعد چھٹیاں ہوئیں تو میرا یہ معمول بن گیا کہ میں اس عاشق رسول کے ساتھ، کس عاشق رسول کے ساتھ جس نے انفرادی کوشش کی تھی، صبح مسجد میں جاتا، تقریباً 12 بجے تک نماز کے مسائل سیکھتا، سنتیں سیکھتا. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ایک چال چلی اور مجھے کچھ ایسے نادانوں کی صحبت میسر آئی کہ جنہوں نے مجھے اس مبلغ دعوت اسلامی سے بدظن کر دیا. میں اپنے اس محسن اور خیر خواہ کو اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھ بیٹھا اور ایک عاشق رسول کی غیبتیں سننے کے باعث اچھی صحبتیں چھوڑ کر تقریباً 1 سال تک برے لوگوں کی سنگت میں گرفتار رہا. اور اس دوران پھر وہی حرکتیں شروع کر دی، مگر غوث پاک کی غلامی مقدر میں لکھ دی گئی تھی، لہذا قسمت نے ایک بار پھر یاوری کی. وہ یوں کہ ایک دن میں فیکٹری سے چھٹی کر کے واپس آ رہا تھا، حسب عادت پریشان نظری کا شکار، بد نگاہی کی آفت بد میں گرفتار، راہ چلتے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا جا رہا تھا. اچانک میری نظر سفید لباس میں ملبوس سبز امامہ شریف کا تاج سجائے حیا سے نگاہوں کو جھکائے اپنی طرف آتے ہوئے ایک عاشق رسول پر پڑی. ان کے چہرے پر تقوی کا نور دیکھا تو مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہونے لگی. میں نے ملاقات کی، وہ نہایت گرم جوشی سے ملے، تعارف ہوا، رفتہ رفتہ ان کی صحبت میں رہنے لگا. ان اسلامی بھائی کی نمازوں میں استقامت قابل رشک تھی. دعوت اسلامی کے بارے میں الحمدللہ عز و جل میرا حسن ظن پھر دوبارہ یعنی اثر نو قائم ہو گیا. وہ اسلامی بھائی مجھے بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع میں اپنے ہمراہ لے گئے. اجتماع سے واپسی پر میرے سر پر سفید ٹوپی تھی، بعد میں امامہ شریف بھی سجا لیا. یہ لکھتے وقت جب اس اسلامی بھائی نے مدنی بہار لکھی، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں قافلہ کورس کر رہا ہوں. معترف ہوں گناہ کرنے میں کوئی چھوڑی نہیں کسر، آقا کوئی چھوڑی نہیں کسر، آقا پھنس گیا ہوں گناہ کی دلدل میں، ہو کرم شاہ بحر و بر، آقا میں گناہگار ہوں مگر قربان تیری رحمت کی ہے نظر، آقا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ 2-3 اشعار پڑھے ہیں، 3 اشعار ہیں، یہ وسائل بخشش میں موجود ہیں. یہ امیر اہل سنت کا کلام ہے، میرے شیخ طریقت کا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ بار بار گناہ کرنے والا آخر کار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ ہی گیا اور گناہوں سے بچ ہی گیا. تو ہمیں نیکی کی دعوت سے باز نہیں آنا چاہیے، انفرادی کوشش سے نہیں رکنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے عشق بھرے مدنی ماحول میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ممکن ہے کہ حق رسول